بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ عورتوں کے اعتکاف کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف فرماتی رہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ سے لو لگا لی جائے اور سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اس کی عبادت اور ذکر اور اللہ سے تعلق میں مشغول رہا جائے۔ تو یہ بہت ہی خاص عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ تو نزول قرآن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں سب سے یکسو اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو عجیب سا جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی مہینے تک غار حرا میں خلوت میں رہے۔ تو یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہو جائے۔ چنانچہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہو گئے۔ تو تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اس کا آخری عشرہ تھا، اور رات بھی شب قدر۔ اسی لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا انتخاب کیا گیا۔ روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کرنے کے لیے پورے مہینے کے روزے تو تمام افراد امت پر ہی فرض کیے گئے۔ گویا اپنے باطن میں ملوکیت یعنی فرشتوں والی صفت کو غالب اور بہیمیت یعنی حیوانیت کے جذبات کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی ہے کہ وہ اس پورے محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کچھ کھائے، نہ پیے، نہ ازدواجی تعلقات رکھے، اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے، اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے اب کیا کہ تعلق باللہ میں ترقی اور ملائے اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک، اپنے خالق کے آستانے پر گویا اسی کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اسی کی تسبیح اور تقدیس کرتا ہے، اسی کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے کردہ نہ کردہ سارے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم ذات اللہ سے رحمت و مغفرت کی امید کے ساتھ اس سے مانگتا ہے، اسی کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے یہ دن گزر جاتے ہیں، اور اسی حال میں اس کی یہ راتیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خالق سے اتنا جڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ہر سال رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس تمہید کے بعد جو عنوان کی بات ہے، تو ازواج مطہرات اپنے حجروں میں یعنی اپنے اپنے کمروں میں اعتکاف فرماتی تھیں، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو، اور اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ اپنے لیے کوئی مقرر کر لینی چاہیے
جہاں وہ دنیا کے باقی کاموں سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جائیں اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے اس اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلیں۔